السلام علیکم، میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو میرے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب۔ میں کہا جناب، کل ویلاگ نہیں کر سکے، کچھ طبیعت سیٹ نہیں تھی۔ ابھی بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ آواز کچھ بیٹھی بیٹھی محسوس ہوگی، تو کل کچھ زیادہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے ویلاگ نہیں ہو سکا۔ تو جناب آج پہلے تو بات کرتے ہیں پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ملے ہیں ان کے چیئرمین پی ٹی آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں مل کے آگے چلنا چاہیے، حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے پارلیمنٹ میں۔ وہ مولانا صاحب نے جناب ان کو کہا کہ یار دیکھیں، آپ جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو وہ مسودہ ہم نے گورنمنٹ سے منظور کروایا جو کہ ہمارا اور آپ کا تھا، یعنی کہ آپ کا والا مسودہ، اس میں شاید 2-3 پوائنٹ ہی اور ہوں گے، باقی آپ کا والا مسودہ جو تھا وہ منظور کروایا گیا۔ اس کے بعد آپ جب عمران خان صاحب سے مل کے آئے تو آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا اس کا کہ جی ہم تو نہیں اس میں حصہ لیں گے اور نہ ہی ووٹ ڈالیں گے۔ اس کے بعد پھر پارلیمانی کمیٹی بنی جب چیف جسٹس کو سلیکٹ کرنے کے لیے، اپوائنٹ کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ پھر اس کا حصہ بنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 لوگ آپ کے تھے، ایک بندہ ہمارا تھا، 4 لوگ ہمارے تھے، اور آپ نے اس کمیٹی کا حصہ بن کے اس کے بعد اس کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ ہم منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنوانے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ شاید پیپل پارٹی کے ساتھ کچھ بندوں کو ملا لیتے، کسی طرح کر لیتے تو وہ ہو سکتے تھے، آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد پھر کہا جی کہ آپ کے سائڈ پہ تو کوئی فیصلہ کرنے والا بندہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے فیصلے پہ پورے ہی نہیں اترتے، ایک دن کچھ کہہ دیتے ہو، اگلے دن کچھ کہہ دیتے ہو۔ تو اس لیے پہلے تو آپ کوئی اپنا بندہ وہ سامنے لے کے آئیں جس کا فیصلہ آپ کا پریویل کرے گا۔ آپ فیصلہ کر کے آگے عمران خان کے پاس جاتے ہو تو عمران خان صاحب اس کو ویٹو کر دیتے ہیں۔ مطلب ایسا ہی ہوتا ہے، پی ٹی آئی میں تو یہی کچھ ہوتا ہے، اور یہ اس چیز کو ایک بڑا یو ٹرن لینا، وہ کہتے ہیں کہ لیڈر ہوتے ہیں جو یو ٹرن لیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ لیڈر جو کہتا ہے، یہ عمران خان یہی کہتا ہے کہ جو بندہ یو ٹرن لیتا ہے اصل میں لیڈر وہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب نے کہا جی کہ جناب کہ آپ جب تک کوئی ایسا بندہ سامنے نہیں لاتے جس کا فیصلہ پریویل کرے گا، پھر ہم اکٹھے چل سکیں گے، نہیں تو اس کے علاوہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں قاضی صاحب کے حوالے سے۔ قاضی صاحب یو کے چلے گئے ہیں، ادھر ایک کوئی ادارہ ہے جو کہ قانونی یونیورسٹی ہے، کوئی ادارہ ہے بڑا، اور انہوں نے کافی عرصے سے قاضی صاحب کو وہ بلا رہے تھے، تو قاضی صاحب ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ میں ابھی مصروفیت ہے، نہیں آ سکتا، جب تک میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے اس ادارے میں جا کے خطاب بھی کرنا تھا، اور شاید اس کا ممبرشپ بھی ان کو ملنی تھی، تو وہ پھر جی ادھر چلے گئے۔ تو جو ادھر آپ کو پتہ ہے پہلے یوتھیے کیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ جی یہ سب کچھ قاضی کے لیے ہو رہا ہے، یہ ترمیمیں قاضی کے لیے ہو رہی ہیں، حالانکہ قاضی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ میں نے کسی قسم کا کوئی ایکسٹینشن لینی ہے، نہ کوئی ایسا کام، چاہے آپ میرے لیے کریں یا کسی کے لیے کریں، میں اپنی ڈیٹ کو، جو میری کٹ آف ڈیٹ ہے، میں اس ریزائن کر کے چلا جانا ہے۔ تو وہ تو کہتے رہے، مگر ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا نا، یہ پروپیگنڈا ماسٹر ہیں یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ پی ٹی آئی والوں کو پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، نہ ان کو حکومت کرنی آتی ہے، نہ گورننس آتی ہے، یا ان کو فراڈ آتا ہے چوری چکاری فراڈ، یا پھر پروپیگنڈا کرنا آتا ہے۔ تو جو قاضی صاحب کے بارے میں پھر انہوں نے مطلب کہ ایک پروپیگنڈا کیا، وہ خیر ریزائن ہوئے، اور اب 26 ترمیم بھی آ گئی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے، ان کا ٹائم آیا وہ ان کا، اور وہ اپنا ٹائم پہ ریٹائر ہو کے چلے گئے۔ اور اب ان کو تکلیف تھی کہ جی وہ کیوں نہیں رکے
تاکہ ان کی باتیں جو ہیں وہ سچی ثابت ہو جاتی۔ اب جب وہ چلے گئے UK کے، تو اب ان کو اس کے مگر یہ تو آپ کو پتہ ہے، کبھی نواز شریف کے پیچھے پیچھے UK والے تو جو یوتھیاز ہیں، ان کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کو تو یہ چاہیے، اتنا یہ لگتا ہے تو وہ ادھر پروپیگنڈا شروع کر، کبھی اس کے پیچھے گالیاں نکالنے شروع کر دی، کبھی اس کے پیچھے گالیاں نکالنے شروع کر دی، یہ تو ان کا کام ہے، آپ کو پتہ ہے۔ خیر جی، وہ ادھر چلے گئے ہیں، اور ادھر انہوں کو میرا خیال ہے ممبرشپ دی گئی ہے، اور ساتھ انہوں نے ادھر خطاب بھی کرنا تھا۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی، مگر جی وہ دیکھو جی، UK بھاگے ہیں، قاضی قاضی صاحب UK بھاگے ہیں۔ مطلب یہ حالات ہیں ہمارے ادھر یوٹیوبرز کے۔ بہرحال جی، اب ہم بات کرتے ہیں، آج جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب نے اپنے کورٹ روم نمبر 1 میں پہلا دن ان کا تھا جی، گزارا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے اپنی پالیسی جو ہے نا وہ واضح کر دی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ سپریم کورٹ کی سیکریسی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور انہوں نے اپنے ان کا سٹاف ہے اس کو کہہ دیا ہے کہ بیٹھ کے فضول میں موبائل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ضرورت کے تحت موبائل استعمال ہے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ موبائل کا، جس طرح کہ آج کل کے دفتروں میں یہ معاملات چلتے ہیں نا جی، کہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سیکریسی پالیسی کا بھی انہوں نے یہ کہا کہ ادھر سے خبریں آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، اگر خبریں آؤٹ ہوں گی تو پھر ان کے لیے مسائل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے صحافیوں اور یوٹیوبرز کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر داخل ہو جانا تو آپ کو ویڈیو بنانے کی یا فوٹو کھینچنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی جو ہے اندر اس کے جو ایریا میں، اچھا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے باہر جو ایک لان کا ایریا، ادھر بھی کوئی ویڈیو بنانے کی یا کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اچھی چیزیں ہیں جی، یہ ہمارے ادھر تو عام طور پہ یہ ہوتا رہا ہے نا جی، کہ کبھی کسی کی تصویریں، کبھی کسی کی ویڈیوز بنا کے، یہ تو ہر وقت اسی انتظار میں رہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں، خاص کر یوٹیوبرز جو ہیں۔ تو ابھی کیونکہ کل کی بات ہے کہ جب وہ چیف جسٹس صاحب نے نماز پڑھی، تو ایک یوٹیوبر تھا، اس نے اچھا، اس نے پتہ چلا کہ اس نے بات کی اپنے چیف جسٹس، اس نے بھی نماز پڑھی ہے مسجد میں، اس کے بعد اس نے چیف جسٹس صاحب سے کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اچھا، اس نے چھپ کے پھر بھی تصویر کھینچ لی۔ مطلب یہ حالات ہیں۔ تو یہ لوگ تو اس طرح کے، اس لیے میرا خیال ہے اس طرح کی جو تھوڑی سی انہوں نے سختی کی ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد یہ اب بات کرتے ہیں ہم، آج فل کورٹ اجلاس تھا جس میں سارے کے سارے جج شامل تھے، جس میں منصور علی شاہ صاحب بھی ویڈیو لنک پہ شامل تھے۔ جب وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے جاری رہا، اور اس کے بعد اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتی ہے۔ اچھا جی، اس اجلاس کا بیسک مقصد یہ تھا، ہمارے ادھر تو آپ کو پتہ ہے کہ خبروں کا ایک طوفان ہوتا ہے کہ آج حکومت کی 26 ترمیم کو اڑا کے رکھ دینا انہوں نے، آج یہ ہو جانا ہے، آج آئینی وہ اس کے خلاف آ جانا ہے فیصلہ۔ بہرحال جی، اس کا جو مقصد تھا اس اجلاس کا، وہ تھا کہ وہ جو ایک بیک لاگ ہے سپریم کورٹ پہ کیسز کا، اس کو کم کرنے کے لیے، اور جو کیسز کا اندراج ہے اور کیسز ڈسپوز آف کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی جو اب تک کی پرفارمنس ہے اس کا جائزہ لیا گیا۔ جو کیسز ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ، ان کی تعداد میں کمی لانے کے لیے اور عدالتی کارکردگی کو مزید بہتر کرنے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ جب یہ اجلاس شروع ہوا تو سپریم کورٹ کی رجسٹرار جزیلہ اسلم صاحبہ جو ہیں، انہوں نے پینڈنگ کیسز کے حوالے سے ایک جائزہ رپورٹ فل کورٹ اجلاس کے سامنے رکھی۔ اس کے مطابق کو تقریباً 59,191 کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اس وقت۔ آپ اگر ان شارٹ کہہ لیں تو 60,000 کیسز تقریباً پینڈنگ ہیں اس وقت۔ اچھا، اس اجلاس میں جو جسٹس منصور علی صاحب جو ہیں، جو ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے، انہوں نے کیس مینجمنٹ سسٹم جو انہوں نے اپنا تیار کیا ہوا تھا، انہوں نے ایکچولی پلانڈ تھا ان کا، انہوں نے بننا تو چیف جسٹس تھا نا، تو پلاننگ آلریڈی وہ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ کس طرح سے ان کیسز کو مینیج کیا جائے گا۔
تو انہوں نے اس پلان کو پھر فل کورٹ کے سامنے رکھا. انہوں نے اس پلان کے بارے میں تجویز دی کہ یہ اگر اس کیس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو ہم پہلے جو پلان ہے وہ 1 مہینے کا، اس کے بعد پھر 3 مہینے کا، اس کے بعد 6 مہینے تک کا پلان شامل ہے. نے ساری تجاویز فل کورٹ کے آگے رکھی. منصور علی شاہ صاحب نے ایکچولی پوری ورکنگ کر رکھی تھی کیس مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے. یہ تو اب ان کی بیڈ لک کہہ لیں کہ وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. تو اگر وہ چیف جسٹس بنتے تو اس پہ وہ خود ہی عمل کرتے. اب تو خیر عمل تو ابھی بھی وہ کریں گے، مگر یہ ہے کہ اب ایک جسٹس یحییٰ صاحب کے ساتھ مل کے ان کو کرنا پڑے گا. انہوں نے جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی جب یہ چیف جسٹس تھے، اس وقت بھی انہوں نے ادھر بھی ایک وہ کمپیوٹرائزڈ جو بینچ بنانے کا معاملہ جو تھا نا، وہ ادھر بلکہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. اس وقت بھی جو لاہور ہائی کورٹ میں امپلیمنٹڈ ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا دیا ہوا وہ سارا پلان ہے. اس کے علاوہ پھر وہ سپریم کورٹ میں AI یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، چیٹ GPT کو بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے پوری ورکنگ انہوں نے کر رکھی ہے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جو اپنے ساتھی ججز ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کیسز میں کمی لانے کے لیے. سب کی جو ایفرٹس ہیں اس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا سب ساتھی ججز کا. اور جو نیکسٹ اس فل کورٹ کا اجلاس جو ہے وہ 2 دسمبر کو ہوگا. اس اجلاس میں فوجداری اور سول کیسز کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی، اور فوجداری کیسز میں اسپیشل بینچز کے قیام کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی. اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے اجلاس میں کہیں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل کیسز کا کوئی بات یا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا، اور نہ ہی آئینی بینچز کے حوالے سے کوئی بات ہوئی جو ابھی تک اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق. ویسے بھی جوڈیشل وہ کمیشن ہے، اس کی ابھی کمپوزیشن ہونی ہے، حکومت کی طرف سے نام دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر جا کے آئینی بینچ بنے گا. تو اس پہ ابھی خیر ابھی میرا خیال ہے ٹائم رہتا ہے کچھ، حکومت کی طرف سے بھی اور جوڈیشری کی طرف سے. ایک تو جو منصور علی شاہ صاحب نے تجاویز اپنی دی ہیں اس اجلاس میں شرکت کر کے، یہ ایک ان کی طرف سے گڈ جیسچر ہے. اور ویسے بھی سپریم کورٹ میں ایک پورا، چونکہ سپریم کورٹ فل کورٹ تھا تو اس میں ایک اتحاد نظر آیا بڑے عرصے کے بعد. اگر یہ قائم رہے تو اب جو ایک تاثر مل رہا تھا پہلے کہ جی عدلیہ میں بڑی تقسیم ہے اور یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تاثر بھی زائل ہوا ہے اس اجلاس سے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ. آپ کا شکریہ جی، اللہ حافظ.